سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں بہرحال نواز شریف کو اس صورتحال کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ یہ درست ہے میاں نواز شریف نے اپنی حکومت میں اتنا کام کیا جتنا 40 برسوں میں نہیں ہوا تھا۔ حکومت نے اپنے دور اقتدار میں دہشت گردی 90% کم کر دی۔ لوگ یہ کریڈٹ فوج کو دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے فوج 2013 سے پہلے بھی موجود تھی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی 6 سال فوج کے سربراہ رہے۔ یہ کام اگر صرف فوج کر سکتی تو جنرل کیانی ملک کو دہشت گردی سے پاک کر دیتے۔ یہ ان کے دور میں کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں ماننا پڑے گا میاں نواز شریف نے فوج کو پوری سپورٹ اور آزادی دی۔ نیشنل ایکشن پلان بنایا، فوجی عدالتیں بنائی، فنڈز دیے اور فوج نے دہشت گردی کنٹرول کر لی۔ چنانچہ کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے۔ حکومت نے کراچی میں امن بھی قائم کیا۔ کراچی میں 2013 میں روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، تاجروں کو بھتے کی پرچیاں ملتی تھی، شہر ہفتہ ہفتہ بند رہتا تھا، صنعت کار، بزنس مین اور تاجر دبئی شفٹ ہو رہے تھے۔ نواز شریف نے آ کر کراچی میں امن قائم کر دیا۔ لوگ اس کا کریڈٹ بھی رینجز کو دیتے ہیں، لیکن رینجز تو 90 کی دہائی سے کراچی میں موجود تھے۔ کراچی اس سے قبل ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں ماننا پڑے گا وفاقی حکومت نے رینجز کو تمام قانونی اختیارات دیے، ایپیکس کمیٹیاں بنائی، فنڈز دیے اور انہیں سیاسی دباؤ سے بچائے رکھا۔ چنانچہ کراچی کلیئر ہو گیا۔ میاں نواز شریف نے جیسے تیسے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل کرا دیا۔ یہ لوگ اپنے دور اقتدار میں نیشنل گریڈ میں 10,000 میگا واٹ بجلی لے آئے۔ یہ قطر سے LNG بھی لے آئے۔ میاں نواز شریف نے سی پیک بھی شروع کرا دیا۔ یہ سٹاک ایکسچینج کو 19,000 سے 53,000 پوائنٹس تک لے گئے۔ ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی۔ ملک میں سڑکیں، پل اور موٹر وے بھی بننے لگی۔ میاں شہباز شریف نے پنجاب کی حالت بدل دی۔ میٹرو ہو، اورنج لائن ٹرین ہو، ہائی ویز ہوں یا پھر انڈر پاسز ہوں، آپ کو بہرحال نون لیگ کو کریڈٹ دینا ہوگا۔ آپ کو ماننا پڑے گا اور پنجاب باقی تینوں صوبوں سے آگے ہے، لیکن لوگ بجلی، گیس، اورنج لائن ٹرین اور میٹروز کا کریڈٹ بھی نواز شریف کی بجائے بھاری قرضوں کو دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے قرضوں کا آپشن تو ماضی کی حکومتوں کے پاس بھی تھا، اور یہ آپشن کیوں نہیں لیتی؟ ہم قرض تو لیتے ہیں۔ ماضی کی حکومتیں ملک کو کشکول سے بچانا چاہتی تھی، لیکن سوال یہ ہے کیا ملک آصف زرداری، پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو کے ادوار میں قرضوں اور کشکول سے آزاد تھا؟ اگر نہیں تھا تو وہ قرضے کہاں خرچ ہوتے تھے؟ ان سے بجلی، سڑک، گیس اور میٹرو کے کتنے پروجیکٹ شروع ہوئے؟ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے حکومت کی ترجیحات درست نہیں۔ حکومت کو بجلی، گیس، سڑکوں اور میٹروز کی بجائے اسپتالوں اور سکولوں پر توجہ دینی چاہیے۔ پر سوال یہ ہے ماضی کی حکومتوں نے میٹرو، سڑک، گیس اور بجلی نہیں بنائی، انہوں نے کتنے سکول اور کتنے ہاسپٹل بنائے؟ سندھ، KPK اور بلوچستان کی حکومتیں ان چیزوں سے بچی رہی۔ یہ لوگ اپنے صوبوں میں کتنے سکول اور کتنے اسپتالوں کو یورپ کے سٹینڈرڈ تک لے آئے؟ عمران خان نے KPK میں میٹرو، اورنج لائن ٹرین، کسی اوور ہیڈ برج، کسی موٹر وے پر رقم ضائع نہیں کی، لیکن اس کے باوجود پورے صوبے میں دل اور بچوں کے امراض کا کوئی اسپتال نہیں۔ پورے صوبے کے بچے علاج کے لیے لاہور اور دل کے مریض اسلام آباد، راولپنڈی آتے ہیں۔ سندھ حکومت نے بھی قومی خزانوں کو میٹروز اور اورنج لائن ٹرین جیسی لغویات سے بچائے رکھا، لیکن یہ اس کے باوجود آج تک کراچی کا کچرا صاف نہیں کر سکی۔ بلوچستان حکومت کو بھی وفاق سے اربوں روپے ملے، وہ رقم کہاں گئی؟ اس سے کتنے اسپتال بنے، کتنے سکول بنے؟ یہ کریڈٹ بہرحال نواز شریف کو جاتا ہے۔ حکومت نے رقم بھی خرچ کی، اس سے ملک میں بہتری بھی آئی۔ لوگ سی پیک کا کریڈٹ بھی سابقہ حکومتوں اور چین کو دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے چین اور گوادر دونوں 2013 سے پہلے بھی موجود تھے۔ حکومتوں نے ماضی میں سی پیک شروع کیوں نہیں کر لیا؟ چنانچہ ہمیں بہرحال دل کھلا کر کے میاں نواز شریف کو یہ کنٹریبیوشن بھی ماننا پڑے گا۔ ان لوگوں نے ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں کام کیا، یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ تاہم یہ درست ہے حکومت نے ان برسوں میں بے تحاشا قرضے لیے۔ آپ کے پاس قرضوں کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ کیا ہمارے پاس تیل کے کنویں ہیں؟ کیا ہم صنعتی ملک ہیں؟ اور کیا ہمارے ملک میں ہر سال 10-20 کروڑ سے آتے ہیں؟ چنانچہ آپ ترقیاتی اسکیموں اور ملک چلانے کے لیے سرمایہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ کے پاس امداد اور قرضوں کے علاوہ کیا آپشن بچتا ہے؟ لیکن میں اس تمام تر کریڈٹ کے باوجود میاں نواز شریف کو ملک کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ کیوں؟
میاں نواز شریف جانتے تھے ملک بحران کا شکار ہے۔ امریکہ سی پیک سے کچھ نہیں، یہ کسی قیمت پر روس اور چین کے جہازوں کو بحر عرب میں برداشت نہیں کرے گا۔ یہ جانتے تھے بھارت بلوچستان کو توڑنے کے لیے افغانستان اور ایران میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ جانتے تھے داعش کو پاکستان کے خلاف لانچ کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف یہ بھی جانتے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ افغانستان اور بھارت کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ ہم بھارت پر 70 سال سے سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ ہم نے افغانستان میں 40 سال ضائع کیے، آج روس ہو، امریکہ ہو یا پھر سارا یورپ، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے بغیر افغانستان میں جنگ نہیں لڑ سکتی تھی۔ فوج افغانستان اور بھارت کے معاملے میں کتنی سخت ہے، آپ اس کا اندازہ اس مثال سے لیجئے۔ جنرل پرویز مشرف نے 2007 میں طے شدہ ضابطے سے انحراف کی کوشش کی۔ یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت سے معاملات بھی طے کر رہے تھے۔ یہ افغانستان میں پاکستانی پالیسی سے بھی دائیں بائیں ہونے لگے تھے، چنانچہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بوجھ محسوس ہونے لگے اور یہ بوجھ جلد اتار دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف کو ان کے سارے منصوبوں کے ساتھ دودھ سے مکھی کی طرح نکالا اور نکال کر دبئی اور لندن بھجوا دیا گیا۔ میاں نواز شریف اس حقیقت سے بھی واقف تھے۔ یہ جانتے تھے بے نظیر بھٹو کو کون واپس لایا اور یہ خود کس طرح وطن واپس آئے۔ یہ 2008 سے 2013 تک لاہور میں خاموش بیٹھنے کی وجوہات سے بھی واقف تھے۔ یہ 2013 میں اقتدار میں آنے کی وجہ بھی جانتے تھے۔ یہ عمران خان کے عروج و زوال کی وجوہات سے بھی آگاہ تھے، لہٰذا پھر انہیں جانتے بوجھتے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ افغانستان اور بھارت کے ایشوز میں بلا وجہ کیوں مداخلت کرنے لگے۔ میاں صاحب کو نریندر مودی کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانے، افغانستان پر امریکی بیانیوں کو سچ ماننے، اس وقت کے افغانستان کے صدر حامد کرزئی کے ساتھ اتفاق کی کیا ضرورت تھی۔ فوج محمود اچکزئی کے کردار سے مطمئن نہیں تھی۔ میاں نواز شریف کیوں انہیں سر عام اپنا دایاں بازو قرار دیتے رہے۔ اس وقت پاکستان کے چند بزنس مینوں نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے الیکشن میں مالی مدد کی، میاں صاحب کو برا منانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو فوج کے ہر مخالف کو اپنے گرد جمع کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ آپ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کیوں لے گئے؟ آپ اپنی ساری توجہ گورننس پر صرف کرتے، آپ اپنے ترقیاتی منصوبے مکمل کرتے، انفراسٹرکچر پورا کرتے، ادارے مضبوط کرتے، امن و امان بہتر بناتے، پولیس کی ری اسٹرکچرنگ کرتے، اسپتال اور سکول بناتے، صنعت کاری اور اسٹاک ایکسچینج پر توجہ دیتے، پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلتے، آپ ریلوے، پی آئی اے اور سٹیل مل کو قدموں پر کھڑا کرتے۔ میں میاں نواز شریف کو ان حالات کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ یہ اگر لیڈر ہیں تو پھر یہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کیوں لے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ لیڈر جو اپنا غصہ، اپنی نفرت کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ لیڈر نہیں ہوتا، اور میاں صاحب یہاں آ کر مار کھا جاتے ہیں، اور مجھے امید ہے اس بار میاں صاحب اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے۔